بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ یہ باب، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی ظاہر ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں۔ اب حدیث پاک سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور ان کا حلال ہونا واضح اور روشن ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں اور ان کا حرام ہونا واضح اور ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی ہیں، یعنی جن کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق دلائل متعارض ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو ایسے مشتبہات سے بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون عن الشعبی سمعت النعمان بن بشیر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند وحدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ابن اعینہ حدثنا ابو فروہ عن الشعبی سمعت النعمان بن بشیر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند وحدثنا عبد اللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن ابی فروۃ سمعت الشعبی سمعت النعمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند وحدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی فروہ عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم کان لمن استبان اترک لمن استبان له اترک ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شک ان يواقع ما استبان والمعاصی حمى الله من ارتاع حول الحبا یوشک ان یواقع۔ اس حدیث کے راوی 11 ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج 4 طرق سے کی ہے۔ پہلا طریق محمد ابن مثنى، انہوں نے روایت کی محمد ابن ابی عدی سے۔ ابو عدی کا نام ابراہیم مولا بنی سلیم بن قساملہ، انہوں نے روایت کی ہے عبداللہ ابن عون سے۔
انہوں نے روایت کی نعمان ابن بشیر سے۔ دوسرا طریق علی ابن عبداللہ جو ابن مدینی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے روایت کی سفیان ابن عیینہ سے، انہوں نے ابو فروہ سے۔ ابو فروہ کا نام عروہ ابن حارث، یہ مشہور ہیں ابو فروہ کبیر کے نام سے۔ انہوں نے روایت کی شعبی سے، انہوں نے نعمان ابن بشیر سے۔ تیسرا طریق عبداللہ ابن محمد جو مسندی کے نام سے مشہور ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے۔ چوتھا طریق محمد بن کثیر، انہوں نے روایت کی سفیان ثوری سے، انہوں نے ابو فروہ سے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے، وبینہما امور مشتبہہ، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم، تو جس نے اس چیز کو چھوڑا جس کے گناہ ہونے میں شبہ ہے، تو کان لمن استبان اتراکا، تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑے گا جن کا گناہ ہونا واضح ہے۔ وَمَنِ اجْتَرَعَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، لیکن جو شخص ان چیزوں کے کرنے کی جرأت کرے گا جن کے گناہ ہونے کا شبہ ہے، تو اوشک، قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جن کا گناہ ہونا بالکل واضح اور یقینی ہے۔ والمعاصی حمی اللہ، گناہ اللہ تعالیٰ کی حما ہے۔ من یرتع حول الحما، جو حما کے ارد گرد چر گا، تو یوشک ان یواقعہ، اس کا اس حما کے اندر چلا جانا غیر متوقع نہیں ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں بھی مبتلا ہو جائے۔ یہ حدیث کتاب الایمان میں گزر گئی، باب من استبرأ لدینہ میں، اور یہ حدیث مغز دین اور روح اسلام ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرمت بالکل واضح ہے۔ تو جیسے بکری کا گوشت حلال ہے اور حلال ہونا واضح، اور شراب اور خنزیر حرام ہے، ان کا حرام ہونا واضح۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے، وہ ہے مشتبہات کی۔ مشتبہ جن کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق ادلہ متعارض ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایسے مشتبہات سے جو انسان پرہیز کرے گا
وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور جو ایسے مشتبہات کا مرتکب ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ محرمات کا بھی ارتکاب کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو واضح فرمایا۔ حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اپنے خاص جانوروں کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اور اس کی حدیں مقرر ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کو اس چراگاہ میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی انسان اپنے جانور اس شاہی چراگاہ کے قریب چرائے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور شاہی چراگاہ میں چلا جائے اور چرانے والا مجرم قرار پائے۔ ایسے ہی مشتبہات کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہ کبھی واضح حرام فعل کا ارتکاب کر لے، کا جانور شاہی چراگاہ میں چلا جائے اور چرانے والا مجرم قرار پائے۔ ایسے ہی مشتبہات کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہ کبھی واضح حرام فعل کا ارتکاب کر لے، تو وہاں پر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانور نہ چرائے جائے۔ ایسے ہی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مشتبہات سے اعتراض کیا جائے۔ ایسے ہی جو انسان اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ سے دور رکھتے ہیں، شاہی چراگاہ کے قریب نہیں جاتے، تو ان کے جانور کبھی شاہی چراگاہ میں نہیں گھستے۔ ایسی جو مشتبہات سے باز رہے تو وہ حرام کے ارتکاب سے بھی باز رہے گا۔ باب تفسیر المشبہات، یہ باب ہے مشبہات کی تفسیر کے بیان میں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان کے تحت ایسی حدیثیں بیان فرمائیں گے جن سے امور مشتبہہ کے معنی و مفہوم کی وضاحت ہوگی۔ بعض نسخوں میں باب و تفسیر الشبہات، شبہ کی جمع۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی حلت یقینی، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت یقینی۔ وہ حلال بین ہے، یہ حرام بین ہے۔ اور ایک ہے شبہ یا مشبہ یا مشتبہ۔ مشبہ وہ جس میں کہ طرفین متخالفین کی مشابہت ہو، یعنی ایک اعتبار سے وہ حلال لگتا ہو اور ایک اعتبار سے وہ حرام لگتا ہو۔ اور
شبہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اسی کی چیز ہے یا دوسرے کی، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو ورع پرہیزگاری ایسے شبہات سے بچنا ہے۔ ورع کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ورع واجب، جیسے مشتبہات سے بچنا۔ ایک مستحب، جیسے جس انسان کا اکثر مال حرام ہو اس کے معاملات سے اپنے کو بچانا۔ مکروہ، جیسے کہ جس کے قبول کرنے کی رخصت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس سے بچنا۔ جیسے کوئی انسان دوسرے شہر میں جائے اور اسے یہ گمان ہو کہ ہمارے والد بھی اس شہر میں آئے تھے، تو وہ اس شہر میں نکاح کرنے سے اعتراض کرے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد جب اس شہر میں آئے ہوں تو انہوں نے یہاں پر کسی عورت سے شادی کی ہو اور ان کی کوئی شادی کے بعد کوئی کسی بچی کی پیدائش ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں جس سے نکاح کروں وہ میرے باپ کی بیٹی ہو اور میری بہن ہو۔ خالی اس شبے کی وجہ سے بچنا، یہ جو ہے ورع ہے۔ اور یہ مکروہ ہے، یہ مستحب نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کے قبول کرنے کی اجازت دی اس سے بچنا یہ مکروہ ہے۔ وقال حسن بن ابی سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريبك۔ حسان ابن ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بصری تھے اور بہت عابد و زاہد تھے۔ حسان ابن ابی سنان، ہوا یہ کہ یونس ابن عبید اور حسان ابن سنان یہ دونوں ایک محفل میں جمع ہو گئے، تو یونس ابن عبید نے کہا کہ میں اپنے اوپر ورع سے زیادہ سخت کسی چیز کو نہیں پاتا، تو حسان ابن ابی سنان نے کہا کہ میں ورع سے زیادہ آسان اپنے اوپر کسی چیز کو نہیں پاتا، تو یونس ابن عبید نے کہا کیسے؟ تو حسان ابن ابی سنان نے کہا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ شبہ کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جس میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں شبہ نہ ہو اس کو اختیار کرو، اس سے زیادہ آسان میں کسی دوسری چیز کو نہیں پاتا۔ شبہ سے بچنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ حضرت حسان ابن ابی سنان نے فرمایا۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان قال اخبرنا عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن ابی حسین قال حدثنا عبد اللہ بن ابی ملیکہ
عن عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعارض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كان تحته ابنة إيهاب التميمي. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی حسین نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے. وہ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے عقبہ ابن حارث اور ان کی بیوی جو کہ ابو ایہاب کی بیٹی تھی اور ان کا نام تھا غنیہ بنت ابی ایہاب، کہ میں نے عقبہ ابن حارث کو اور انہوں نے ابو ایہاب کی بیٹی غنیہ سے جو نکاح کیا ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے. فذکر للنبی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو حضور نے ان سے اعراض فرمایا اور مسکرا کر فرمایا اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی ہے تو اب تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے کیسے رہ سکتے ہو. فرماتے ہیں وقد کانت تحتہ، ان کے نکاح میں ابو ایہاب تمیمی کی بیٹی تھی. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے کیف وقد قیل، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد اس بات کا مشعر ہے کہ ان کو ورعن چھوڑنا ہے. تو لا محالہ اس حدیث میں شبہ کی توضیح اور شبہ کے حکم کا بیان ہے. حکم ہے کہ شبہ سے اعتراض کیا جائے. اور اس حدیث کو امام ترمذی نے تفصیل سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ عقبہ نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا. عقبہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلانہ بنت فلاں سے نکاح کیا. تو ایک سیاہ فام عورت نے آ کر یہ کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، حالانکہ وہ جھوٹی ہے. تو نبی کریم نے مجھ سے اعراض کر لیا. اب میں پھر حضور کے رخ مبارک کے سامنے آیا اور پھر میں نے کہا حضور وہ جھوٹی ہے. تو فرمایا کیف بہا، اب اس کے ساتھ تم میاں بیوی کی حیثیت سے کیسے رہو گے، حالانکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم کو دودھ پلایا. فرمایا دعا عنکا، اس کو اب تم چھوڑ دو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فتویٰ شبہ سے تحرز کی وجہ سے دیا تھا اور اس وجہ سے کہ تاکہ اس عورت کو نکاح میں رکھنے کا اقدام حرام کا ذریعہ نہ بن جائے. اور نبی کریم علیہ السلام کا
یہ حکم احتیاطاً تھا، اس لیے کہ اگر یہ حکم لازمی ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ اور حکم اور حرام ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعراض نہ فرماتے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلی مرتبہ تحریم کا حکم ارشاد فرما دیتے، لیکن جب انہوں نے بار بار معلوم کیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ورع کے طور پر یہ حکم دیا۔ یہ بھی شبہ کی ایک مثال ہے کہ اگرچہ ایک عورت کے دودھ پلانے کی خبر پر نکاح فسخ نہیں ہوتا، مگر جب اس عورت نے دونوں کو دودھ پلانے کا دعویٰ کیا تو ایک شبہ ضرور پیدا ہو گیا کہ ممکن ہے کہ اس عورت نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہو اور دونوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے۔ تو اس شبہ کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب تم دونوں میاں بیوی کی صورت۔ اعراض اور تبسم سے اشارہ مل رہا ہے کہ تم اس کو مجھ سے اگر عرض نہ کرتے رکھے رہتے تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر جب مجھ سے بیان کر دیا تو میں تمہاری شان کے لائق جو حکم ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عقبہ بن حارث قریشی صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مشرف بایمان ہوئے اور مکے میں ہی رہتے تھے، اور بخاری شریف میں کتاب العلم کی میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کا علیحدگی اختیار کر لی، ففارقہا عقبہ کا لفظ ہے وہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص أحدى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان يوم الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد أخذ إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي اللہ۔ اس حدیث کے راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔
ایک نام ہے اس میں عتبہ بن ابی وقاص. یہ عتبہ بن ابی وقاص وہی ہے جس نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کو زخمی کیا تھا اور آپ کے دندان مبارک میں کچھ کسر واقع ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ 1 سال کے اندر اندر کفر کی حالت میں مرے، اور ایسے ہی ہوا. یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. بعض لوگوں نے اس کو صحابہ میں شمار کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ حضرت سعد کا علاتی بھائی تھا، باپ شریک بھائی. اس کی ماں کا نام ہند بنت وہب ابن الحارث ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حمنہ ہے. ایک نام زمعہ، یہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے. عبد ابن زمعہ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. عبد ابن زمعہ بہت شریف اور سادات صحابہ میں سے ہیں. ایک بات حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ زمانۂ جاہلیت میں عام دستور تھا کہ رؤسا اپنی باندیوں کے ذریعے زنا کا کاروبار کرتے. اسی بے حیائی کو بند کرنے کے لیے ارشاد ہوا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ایسی باندیوں کو جب حمل رہ جاتا، اب اگر اس باندی کا آقا یہ دعویٰ کرتا کہ میری اولاد ہے تو اسی کی اولاد مان لیا جاتا، اور اگر یہ دعویٰ نہ کرتا تو باندی کے آشناؤں میں جو کوئی دعویٰ کرتا اس کی اولاد مان لیا جاتا. اگر اس باندی کا مالک کچھ دعویٰ کیے بغیر مر جاتا اور اس کے ورثہ میں سے کوئی دعوے دار ہوتا تو یہ اسے مل جاتا. یہ بات ذہن نشین رکھیے. اب سنیے، اسی رسم و رواج اور ماحول میں عتبہ بن ابی وقاص کا تعلق زمعہ کی باندی سے تھا اور وہ حاملہ ہو گئی. زمعہ نے اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا اور انتقال کر گئے. عتبہ نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص سے وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے، تم اس کو لے لینا. چنانچہ اس
جاہلی دستور کے خلاف کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت سعد نے اس بچے کو لے لیا، اور عبد ابن زمعہ نے اس کی مزاحمت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک قانون ارشاد فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ یہ تمہید ذہن نشین رکھنے کے بعد اب حدیث سنیے۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن قزعہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے اپنی پرورش میں رکھنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے لے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اور قد عہد الیہ، انہوں نے اس کے متعلق مجھے وصیت کی تھی، لیکن عبد ابن زمعہ نے اٹھ کر کہا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا یہ معاملہ پیش کرنے کے لیے پہنچے۔ سعد نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، مجھے اس کی انہوں نے وصیت کی تھی، اور عبد ابن زمعہ نے عرض کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش میں اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبد ابن زمعہ لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، لڑکا صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہے۔ پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو سودا حضور کی اہلیہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، فرمایا اے سودا اس لڑکے سے پردہ کیا کرو، کیونکہ آپ نے عتبہ کی مشابہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، اس کے بعد اس لڑکے نے حضرت سودا کو کبھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس بچے کا نام عبد الرحمن تھا، یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ حدیث کا آپ نے ترجمہ سنا۔ اب آپ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کا انتقال سن 55 ہجری میں ہوا، ان کے محل عقیق میں۔ پھر آپ کے جنازے کو مدینہ منورہ لایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی انتقال کے وقت عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے سعد بن ابی وقاص ہے۔ سعد بن ابی وقاص
ابو وقاص کا نام مالک ابن اوہیب ہے۔ دوسری بات، آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ سودا بنت زمعہ ابن قیس ام المومنین ہے، ان کی کنیت ام الاسود ہے، اور سودا کی والدہ کا نام شموس بنت قیس ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے بعد کے انتقال کے بعد حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا، اور یہ حضور کے سے پہلے سکران ابن عمر کے نکاح میں تھی، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ کی روایت کی ہے، اور حضرت سودا سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس، یحییٰ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن سعد ہے۔ یہ جب اختلاف ہوا عبد ابن زمعہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد ابن زمعہ سے فرمایا ہوا لکا۔ ہوا لکا کا معنی ہے ہوا اخو کا، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی علم کی وجہ سے فرمایا، اس لیے کہ زمعہ کی بیٹی سودا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، تو ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہو کہ زمعہ ان سے مجامعت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس کا معنی ہے ہوا لکا یا عبد ملکا، کہ اے زمعہ، اے عبد ابن زمعہ، یہ تمہاری ملکیت میں ہے، اس لیے کہ یہ زمعہ کی باندی کا بیٹا ہے، اور زمعہ کے انتقال کے بعد اس کی باندی کے بیٹے کے مالک تم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، عاہر زانی کے معنی میں ہے، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، حجر کے معنی پتھر، تو معنی یہ ہوا کہ زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کے لیے محرومی ہے، اس کے لیے بچے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ الحجر عرب اس کو محرومی کے لیے بطور مثل بیان کرتے ہیں، جیسے جب کسی کی محرومی کا بیان کرنے کا ارادہ ہو تو کہتے ہیں لہو التراب، لہو التراب۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، معنی یہ ہے الولد للفراش، بچہ صاحب فراش کے لیے ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا مولا ہو، اور زانی کے لیے پتھر یعنی محرومی ہے، محرومی ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض نے یہ کہا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ کا معنی یہ ہے کہ زانی کے لیے پتھر ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن یہ معنی اس لیے صحیح نہیں ہے چونکہ ہر زانی پر رجم نہیں ہوتا ہے، رجم خاص طور پر اسی پر ہوتا ہے جو کہ محسن ہو۔ اب یہ جو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے، اے سودا یا سودا تجبی منہ، اے سودا ان سے پردہ کرو۔
تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ دو حکم فرمائے. حکم ظاہر وہ یہ کہ الولد للفراش، حکم باطن وہ یہ کہ مشابہت کی وجہ سے پردہ کرنا. گویا کہ آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا بھائی تو نہیں ہے مگر حکم اللہ میں. تو آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا. لما را من شبیہ بعتبہ، اس لیے کہ آپ نے اس بچے کی مشابہت عتبہ سے دیکھی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی انسان نے کسی عورت سے زنا کیا تو عورت اس کی اولاد پر حرام ہو جائے گی. یہی قول امام احمد کا ہے، یہی امام اوزاعی اور امام سفیان ثوری کا مذہب ہے، یہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، اس حدیث کی روایت صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی ایک جماعت نے کی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، حضرت عثمان ابن عفان سے بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الولد للفراش. اور یہ روایت ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الولد للفراش وللعاہر الحجر، حضرت ابو امامہ سے ہے. اس کی تخریج ابن ماجہ نے کی ہے، امام طحاوی نے بھی کی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. اس کی تخریج شافعی نے، امام شافعی نے اپنی مسند میں کی ہے اور ابن ماجہ نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالولد بالفراش. اور حضرت عمرو ابن خارجہ سے بھی ہے، اس کی تخریج حضرت امام ترمذی نے کی ہے کہ الا لا وصیۃ لوارث الولد للفراش وللعاہر الحجر. سرکار نے یہ خطبے میں فرمایا. اور اس حدیث کی تقریر عبداللہ ابن عمرو سے بھی ہے کہ الولد لصاحب الفراش وللعاہر الحجر لیس لوارث وصیۃ. حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی ہے اس حدیث کی روایت، ان کی روایت کی تخریج نسائی شریف میں ہے. اور حضرت ابو وائل سے بھی ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن ابي صفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت يا رسول الله ارسل قلبي واسمي فاجد معه على الصيد قلبا آخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ. وقال لا تأكل انما سميت على قلبك ولم تسمي على الآخر. یہ حدیث کتاب الوضو میں گزری ہے جہاں پر یہ باب ہے باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ ابن حجاج نے. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عبداللہ ابن ابی صفر نے. انہوں نے روایت کی شعبی سے. انہوں نے حضرت عدی ابن
حاتم سے کہ عدی ابن حاتم نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے معراج تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا سکتے ہو اور اگر اس کے عرض کی طرف سے لگے تو نہیں، کیونکہ وہ مردار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتا ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں کتوں میں سے کس نے شکار پکڑا، تو آپ نے فرمایا ایسے شکار کا گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی تھی، دوسرے کے لیے نہیں پڑھی تھی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ذکر کر کے امور مشتبہہ کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ شریعت میں کتے سے شکار کرنا جائز ہے جبکہ سدایا ہوا کتا ہو، بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا جائے، لیکن ایسی صورت میں اگر سدائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتا پایا گیا تو شبہ پیدا ہوا شاید شکار کی موت اس دوسرے کتے کے حملے کی وجہ سے ہوئی، تو دوسرے کتے کی شرکت نے شبہ پیدا کر دیا۔ اس بنا پر نبی اکرم علیہ السلام نے احتیاطاً اس شکار کے کھانے سے منع فرمایا۔ باب ما یتنزہ من الشبہات، یہ باب اس بیان میں کہ شبہ کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن منصور عن طلحہ عن انس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقاطۃ فقال لولا ان تكون صدقہ لأکلتها۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ گری ہوئی کھجور سے نبی کریم علیہ السلام کا اعتراض شبہ سے بچنے کے طور پر تھا، وہ اس لیے کہ نبی اکرم علیہ السلام گری ہوئی کھجور کے مثل کے کھانے سے اعتراض فرماتے تھے شبہ کی وجہ سے۔ وہ شبہ یہ کہ احتمال تھا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں، قبیصہ ابن عقبہ ابن عامر کوفی، دوسرے سفیان ثوری، تیسرے منصور ابن معتمر اور چوتھے طلحہ ابن مصرف۔ ان کو سید القراء بھی کہا جاتا۔ ان کا انتقال 112 ہجری میں ہوا۔ وہ روایت کرتے ہیں طلحہ سے، وہ انس بن مالک سے، فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ ابن عقبہ ابن عامر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، انہوں نے روایت کی حضرت منصور ابن معتمر سے، انہوں نے طلحہ سے، طلحہ ابن مصرف سے، انہوں نے روایت کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک گری ہوئی کھجور کے پاس سے گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ صدقہ
ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا، لیکن چونکہ صدقہ ہونے کا احتمال ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں کھایا۔ مسقاتن، اسقاط سے اسم مفعول کے صیغے پر ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ کہ یہ ہوتا ساقطتن، لیکن کبھی لازم کو تعویلاً متعدی کی طرح کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھجور کے کھانے کا ترک فرمایا، اعتراض کرتے ہوئے، اس لیے کہ احتمال تھا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ احتیاط فرمائی۔ تو ورع پرہیزگاری یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کی جائے اور گری ہوئی چیز نہ کھائی جائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو عمر کی روایت پڑھی آپ نے کہ لا یبلغ احد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، اور احتمال اس بات کا کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اس وجہ سے ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ تقسیم فرماتے تھے، پھر اپنی گھر کی طرف تشریف لاتے، تو بسا اوقات آپ کے لباس مبارک میں ایک دو کھجور اٹکی اور رہ جاتی اور آپ کے بستر پر وہ گر جاتی، تو شبہ پیدا ہوا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتراض فرمایا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر صدقہ حرام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مال وہی حرام ہوتے ہیں جو ذو قیمت ہو اور رہے، اور جس کی انسان حفاظت کرتا ہو، لیکن رہی ایک کھجور یا روٹی کا ٹکڑا یا ایک آدھ منقع کا دانہ یا اس کی طرح اور معمولی چیزیں، تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا لینا، یا اگر زمین پر پڑی ہو تو اس کو اٹھا لینا اور اسے کھا لینا یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر صدقے کی کھجور ہونے کا احتمال نہ ہوتا اللہ کل تو میں کھا لیتا۔ وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی۔ حمام ابن منبہ ابن کامل، ان کی کنیت ابو عتبہ انباری صنعانی ہے، فرماتے ہیں کہ حمام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، کہ میں اپنے بستر پر کھجور پڑی پاتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انی لانقلب الی اہلی، کہ میں اپنے گھر واپس آتا ہوں فاجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، اپنے بستر پر گری ہوئی کھجور پاتا ہوں، فارفعها لآکلها، تو میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، ثم اخشی ان تکون صدقہ، ثم اخشا ان تکون صدقہ فالقیها، پھر مجھے اندیشہ ہوتا کہ صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام احتیاطاً
شبہ سے بچنے کے طور پر اس کھجور کو تناول نہیں فرمایا۔